السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، درس کا عنوان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں علم کی اہمیت۔ یوں تو ساری دنیا کو یہ اعتراف ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، یا علم کے بغیر اپنے مسائل کو ہم حل نہیں کر سکتے، اس لیے علم بہت ضروری۔ لیکن دین، آخری دین اسلام نے اس چیز کو بہت پہلے بتایا کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر ایک انسان نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی وحی نازل فرمائی، پہلی وحی کی پہلا لفظ تھا اقرأ، پڑھیے۔ وہیں سے پیغام ملا کہ آگے آپ جو بھی کریں گے بغیر علم کے ان کاموں کو آپ اچھے سے انجام نہیں دے سکتے۔ آپ دعوت و تبلیغ کریں، لوگوں کی اصلاح کی بات کریں، تجارت کریں، لین دین کریں،
عبادت کریں، گھر سے کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے تو صحیح سے اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، اور جب انجام نہیں دے سکتے تو کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، پہلی وحی کی ان آیات نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کو صرف دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ہی علم کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں بھی کامیابی حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، وہاں بھی علم کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو جس دین کا پہلا لفظ علم کو حاصل کرنے کی ترغیب دے رہا ہو تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، تقریباً 18-19 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد انہیں نبی کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ان کے نزدیک علم کی اہمیت، علم کا مقام و مرتبہ ان کو معلوم نہ ہو، بلکہ ان کی پوری زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ دکھتا ہے کہ ہر چیز میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا، عبادت کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، ایک کامیاب حکومت کا معاملہ ہو، اس کی بنیاد علم رہی ہے۔ چند باتیں اسی حوالے سے کہ اولاً انہیں علم حاصل کرنے کا شوق، دوسرا علم والوں کی قدر، اور تیسرا یہ کہ ہر مسئلے کو دین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش۔ چنانچہ علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ حاضر رہنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ آمنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو اللہ رب العالمین وحی نازل فرما رہا تھا قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، اس کا علم حاصل کر سکے۔ لیکن ان کے بھی بال بچے تھے، انہیں بھی کمانا تھا، تو اب ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو پانا ان کے لیے ذرا دشوار تھا۔ تو انہوں نے اس کا ایک حل نکال لیا کہ میرا ادھر کام بھی ہو جائے، تجارت کا بھی، لین دین کا بھی، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو علم بٹتا ہے اس سے بھی میں محروم نہ رہوں۔ مسئلہ ایسے ہی جیسے آپ لوگ ہیں، پورا وقت آپ مدرسے میں نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو بھی کمانا ہے، محنت کرنا ہے، بال بچوں کی پرورش کرنا ہے، اس کے لیے تجارت کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک حل نکال لیا۔ حل یہ تھا کہ ان کے ایک پڑوسی تھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی بیان کیا، كنت انا وجار لي من الانصار من بني امیہ بن زید
وهي من عوالي المدينة وكنا نتواوب النزول على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور میرے ایک پڑوسی انصاری صحابی تھے، وہ قبیلے بنو زید سے ان کا تعلق تھا، دونوں لوگوں نے باری لگا لی۔ کس بات کی؟ کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں گا، تو آپ تجارت کر لیجئے گا، بازار چلے جائیے گا، اور دوسرے دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوں گے اور میں تجارت کر لوں گا۔ یہ ایک دن کا جو گیپ تھا وہ یہ کہ جب حاضری ہوگی تو علم حاصل ہو جائے گا، لیکن جس دن میری تجارت کی باری رہے گی میں نہیں پہنچ پاؤں گا، دوسرا ساتھی پہنچے گا، تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں کی تعلیم دی، آ کر کے شام کو بتائیے۔ یہی کام آپ کریں گے، یہی کام میں کروں گا۔ جس دن آپ کی باری آپ آ کر بتائیں گے، جس دن میری باری میں آپ کو آ کر بتاؤں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون کرتا ہے؟ اس طرح کی چیز، اس طرح کے خیالات، اس طرح کے آئیڈیاز کس کو آتے ہیں؟ انہی کو آتے ہیں جنہوں نے حصول علم کو ایک اہم معاملہ سمجھا ہے، جنہوں نے سمجھا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلنے والا ہے۔ وہی اس طرح کی باریاں لگاتے ہیں کہ ایک دن میں جاؤں گا، ایک دن آپ جائیے اور آ کے بتائیے۔ اور اگر علم کی اہمیت نہ ہو، علم کتنا ضروری ہے یہ ہمیں نہ معلوم ہو، تو ہونے دیجیے، مجلسیں قائم ہوتی رہیں گی، تعلیم ہوتی رہے گی، ہمیں فرق کیا پڑتا ہے؟ نماز پڑھتے ہی ہیں، جمعہ پڑھتے ہی ہیں، خطبہ سنتے ہی ہیں، بہت نہیں میرے بھائیو۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، جمعہ کے خطبے سن لینا، اگر اتنا ہی کافی تھا تو عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، روزہ فرض ہوا روزہ رکھ رہے تھے، حج کی استطاعت ہوئی تو وہ بھی موقع ملا، وہ بھی انہوں نے کیا، زکوٰۃ کی استطاعت ہوئی اس کی بھی ادائیگی کی۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی کون سی بات تھی؟ لیکن معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی بھی بات نکلے وہ چھوٹنے نہ پائے، وہ ہم تک پہنچنا چاہیے۔ ہم خود حاضر ہو سکے تو ہم خود لے لیں، اور اگر نہیں تو ہمارا ساتھی حاضر ہوگا، وہ ہم کو پہنچا دے گا۔ شاید ہی ایسی کوئی مثال آج دکھتی ہو۔ ایسی مثال آپ ڈھونڈیے گا، شاید ہی کہیں ملتی ہو۔ ہاں، جس علم کی ہم نے اہمیت سمجھا ہے اس کے لیے ہم نے باری لگایا ہے۔ ہمیں 10ویں کرنی ہے، 12ویں کرنی ہے، روز ہم حاضری نہیں دے سکتے ہیں، تو باقاعدہ اس طرح کی باریاں لگتی ہیں اس کے لیے۔ آج آپ جائیے گا، سر نے جو بتایا آ کے مجھ کو بتا دیجیے گا، اپنا نوٹس مجھ کو دے دیجیے گا۔ پھر آپ نہیں جاؤ گے تو میں جاؤں گا، کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو ہم اپنے ساتھی کو فون کر کے پوچھتے ہیں سر نے آج کیا بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہماری نگاہ میں ہے، اس علم کی اہمیت ہماری نگاہ میں ہے، اس لیے کچھ بھی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کو حاصل ہی کرنا چاہتے۔ پہنچ گئے تو، نہیں پہنچے تو دوسرے جو ذرائع ہیں ویسے۔ اور دینی علم کے لیے ایسا مزاج نہیں بنا ہے۔
اس کی اہمیت ابھی ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آ سکی، اس لیے وہ فکر مندی بھی نہیں کہ میں نہیں پہنچ سکا تو آج آپ کیا بتائیں، کیا سیکھ کر کے آئے۔ ایک دور تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں باریاں لگا لیا کرتے تھے، اس شوق۔ تو بہرحال اس واقعے سے دو بات معلوم ہوئی، اولاً کہ علم حاصل کرنا ہے کیسے بھی، چاہے ہم ایک دم فری ہوں اس کے لیے، اللہ نے موقع دے دیے ہیں، ہم کو کمانا ومانا نہیں ہے، سب بندوبست ہے، تو علم حاصل کرنا ہے۔ اور اگر مصروفیت ہے اور ہو سکتی ہے، کوئی غلط چیز نہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے تاکہ علم حاصل ہو۔ اور یقین جانیں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، اوروں کے مقابلے میں وہ بہتر، ان کی زندگی بہتر، ان کی عبادت بہتر، ان کی تجارت بہتر، اگر صحیح علم انہوں نے حاصل کیا ہے تو ایک یہ۔ دوسرا، علم حاصل کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک ڈائریکٹ مجلس میں شریک ہو کر کے، مدرس پڑھا رہا ہے اس کو حاصل کرنا، درس ہو رہا ہے اس کو حاصل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ موجود نہیں ہو سکے، کسی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی ہے، تو جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے اس کو حاصل کرنا۔ آج کے دور میں کیا ذرائع ہیں جی؟ ہاں، اسی درس میں اگر آپ حاضر نہ ہو سکے، کیا ذریعہ ہے؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کسی وجہ سے نہ آ سکے، اس کو سنا جا سکتا ہے، لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے آج کیا بات ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، ناصر بھائی لوٹ کر ہی رہے ہیں، اس کو جو ہے نیٹ پہ جا کر کے یوٹیوب پر دیکھ لیں گے، سن لیں گے۔ اگر صرف اتنی سی بات ہوتی کہ کیسے بھی حاصل ہو جائے وہاں جانا ضروری نہیں ہے، تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ایک غلام کو لگا ہی دیتے، تمہارا کام ہی یہی ہے، میں آ نہیں پاتا ہوں، میں تجارت کروں گا، آپ ہمیشہ تمہارا کام ہی یہی ہے، دن بھر سنو، شام کو آگے بتاؤ۔ یہ کیا انہوں نے؟ نہیں کیا نا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کے غلام ویسے ہوا کرتے تھے، بغیر پیسے والے، سب کے پاس غلام رہا کرتے تھے، اور ذہین ترین غلام رہا کرتے تھے۔ تاریخ پڑھیں گے تو کتنے غلام جن کو آزاد کیا گیا اپنے دور کے امام ہوئے، وہ محدث بنے، تو معمولی غلام بھی نہیں، لیکن کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم وہ حاصل کرو، مجھے آ کے بتا دینا۔ یہ باری لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ علم حاصل کرنا بھی ان کی نگاہ میں ضروری تھا، اور جو چھوٹ جائے اس کو دوسرے ذریعہ سے لینا ضروری تھا، بس یہ اصل مقصد تھا۔ تو ان کی نگاہ میں علم کی اہمیت تھی، اس لیے وہ کامیاب ترین اشخاص میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دوسری بات، چونکہ وہ علم کی اہمیت کو جانتے تھے، اسی لیے جس کے پاس بھی علم رہتا تھا اس کی قدریں کرتے تھے۔ وہ میری جملہ سنیے گا، انہیں علم کی اہمیت معلوم تھی، اسی لیے جس کے پاس علم ہوتا تھا اس کی وہ قدر کرتے تھے۔ میں اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، بڑے شکوے شکایت رہتے ہیں کہ علماء کی قدر نہیں، علماء کی کوئی قدر نہیں، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے بول دیتا ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ میں انہیں یہ سمجھاتا ہوں، کن سے آپ قدر کی توقع رکھتے ہیں؟ بھائی آپ کے پاس کیا ہے؟
اس کی اہمیت جو جانے گا تبھی نا آپ کی قدریں کرے گا۔ آپ ہیرا پہن کے چلے جائیں، لے کے چلے جائیں، میرے پاس آ جائیں، مجھے نہیں معلوم کیا ہے وہ، اس کی ویلیو مجھے نہیں معلوم ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا کیا مقام ہے مجھے نہیں معلوم ہوگا۔ لیکن وہ ہیرا لے کر کے ایک سونار کے پاس چلے جائیں گے تو بڑی عزت سے آپ کو بیٹھا دے گا۔ کیوں؟ اس ہیرے کی قدر اس سونار کو معلوم ہے، اسی بنیاد پر وہ آپ کی قدریں کر رہا ہے۔ تو وہی میں سمجھاتا ہوں کہ جن بھائیوں کو علم کی اہمیت معلوم ہے وہ علماء کی قدریں کرتے ہیں، لہذا یہ شکوے شکایت دور کرو، اپنا کام کیجیے۔ آپ کا کام ہے علم حاصل کرنا، علم کو عام کرنا، عام کیجیے۔ اور اس راستے میں بہت قسم کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی اہمیت کو جانتے تھے، لہذا اسی بنیاد پر اہل علم کی قدریں کیا کرتے تھے۔ کئی لوگ ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، ان میں سے ایک ایسے ہیں جن کا علم زیادہ ہے تو اس کو اٹھا کے منصب دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ان کے ایک گورنر تھے مکہ میں، انہوں نے گورنر بنایا تھا نافع بن حارث کو، مکہ کے گورنر تھے، اور یہ سفر کر کے ایک مقام عسفان کے مقام پر گئے، اور وہیں عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کن کی؟ گورنر مکہ سے، جن کا نام تھا نافع بن عبد الحارث۔ جب وہاں ملاقات ہوئی، مکہ میں تو تھے نہیں، دوسرے علاقے میں، تو پوچھا کہ اپنا جانشین کس کو بنا کر کے آئے؟ آپ وہاں نہیں ہیں تو آپ کے بعد وہ کام کون دیکھ رہا ہے، کس کو متعین کر کے آئے؟ تینوں نے کہا کہ ایک شخص ہیں ابن ابزی۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آزاد کردہ غلام ہیں، غلام تھے، ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، تو کہا یہ آزاد کردہ غلام ہے، اور اس کے بعد ایک اہم چیز یہ ہے کہ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ۔ مکہ، بڑے بڑے خاندان کے صحابہ اکرام وہاں موجود رہے ہوں گے، وہاں انہوں نے ایک ایسے شخص کو اپنا جانشی بنایا تھا، ان کے گورنر نے، جو اچھے گھر خاندان کے بیچارے نہیں تھے، غلام تھے، ان کو کسی نے آزاد کیا تھا، تو خاندانی پس منظر کوئی خاص نہیں تھا۔ تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اتنے سارے لوگ وہاں موجود ہیں، آپ نے وہاں اپنا جانشی بنایا تو ایک ایسے شخص کو جو پہلے غلام رہ چکا ہے۔ تو انہوں نے اس کی وجہ ذکر کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ إِنَّهُ لَقَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، اچھے قاری ہیں، اچھے انداز میں قرآن کو پڑھنے والے، اور وہ عالم بالفرائض، علم وراثت کے بڑے جانکار ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس کا کتنا حصہ ہوگا، اس کے بڑے ماہر ہیں۔ یہ دو اسباب تھے، یعنی علم ہی اصل تھا جس کی وجہ سے میں نے ان کو بنا دیا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ اس کو سن کر کے بہت خوش ہوئے اور کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعہ سے بعض قوموں کو بلند کر دیتا ہے، وَيَدْعُو بِهِ آخَرِينَ، اور اس کی ہی وجہ سے بعض اقوام کو اللہ تعالیٰ تنزلی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، یعنی جنہوں نے قرآن کریم کی قدر کی، اس کو سمجھا، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے دنیا میں بھی، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو اللہ گرا بھی دیتا ہے جنہوں نے اس قرآن کی قدر نہیں کی۔ تو عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ اپنے گورنر کے اس فیصلے سے خوش ہو گئے کہ اپنے بعد جن کو جانشین بنایا ہے وہ قرآن کے قاری ہیں اور علم الفرائض کے ماہر ہیں۔ کیوں؟
اس لیے وہ جانتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، قاری قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کو پڑھنے والے، صحیح سے پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہے۔ اس لیے ان کی نگاہ میں وہ اوروں کے مقابلے میں جو دوسرے خاندان کے لوگ تھے، معزز ترین گھرانے کے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں اس آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنایا انہوں نے، اس پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ آج یہ چیزیں نہیں ہوتی، آج یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے، قرآن کی اہمیت نہیں معلوم تو حافظ قرآن کی بھی اہمیت نہیں معلوم۔ علم الفرائض، وراثت کے مسائل کس کو کتنا ملے گا، ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے تو اس کے جانکار کے ہماری نگاہ میں کیا ویلو ہوگی۔ وراثت کیسے بٹنا چاہیے فن ہے، کس کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، والدہ کو کتنا ملے گا، بھائیوں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، بہنوں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، بیٹوں کو ملے گا، بیٹیوں کو ملے گا، یہ تمام ایک فن ہے پورا۔ ٹھیک ہے ہوگا، لیکن ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم لوگ تقسیم ہی نہیں کرتے۔ تو ایسے عالم الفرائض کی بھی ہماری نگاہ میں اہمیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ضرورت کا ہے ہی نہیں۔ جس دن ہماری ضرورت کا ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے، اس کے جانکار کی کیا اہمیت ہے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا، اسی لیے اس آزاد کردہ غلام کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، اور وہ مان لیے کہ واقعی وہ آپ کا جانشین ہے، جانشین بننے کے لائق ہے۔ یہ دو چیزیں آئیں، خود علم حاصل کرنے کا شوق، کیونکہ علم کی اہمیت انہیں معلوم، اور دوسرا اہل علم کی قدر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو علم کی اہمیت معلوم تھی۔ کئی واقعات ہیں، چھوٹے عمر کے جو صحابہ کرام تھے ان کو معزز بڑے صحابہ کرام کی مجلسوں میں شریک کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کو اعتراض ہوا، عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کم عمر تھے لیکن جانکار تھے، قرآن کا علم بہت تھا ان کو، تو اپنی مجلسوں میں جو مشاورتی مجلس ہوا کرتی تھی اس میں اجل صحابہ کرام، بدری صحابہ کرام ان کے درمیان ان کو لے جاتے تھے، ان کو اعتراض ہوتا تھا، کہتے تھے کیا ان کو لے کے چلے آئے، ان کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے ایک بار سنا، دو بار سنا، تین بار سنا، لیکن انہوں نے اس طریقے سے جواب نہیں دیا کہ میں اس لیے لاتا ہوں، ایک امتحان رکھ دیا۔ یہ واقعہ شاید گزرا ہے یہاں پر، امتحان یہ رکھ دیا کہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر پوچھ لی کہ اس کا مطلب کیا ہے، سب نے اپنا اپنا جواب دیا، وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ اے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، مدد آ جائے، فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہو جائیں، اللہ کی مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، اور لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی تعریف کیجئے اور استغفار کیجئے۔ پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ سب نے سیدھا سیدھا مطلب دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے، جب مدد آ جائے، جب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگیں، تو اے نبی آپ استغفار کیجئے، تسبیح بیان کیجئے۔ حالانکہ یہ مفہوم نہیں تھا۔ جب سب نے بتا دیا تو عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا آپ کے علم میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اشارہ ہے،
کہ جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں، اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی فتح آ جائے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، آپ تیاری کیجئے آخرت کی۔ اور واقعتاً یہی مفہوم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا۔ تب کہا اسی لیے ان کو ہم اپنی بڑی بڑی مجلسوں میں شریک کرتے ہیں، ورنہ عمر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے اور بڑے اجلے صحابہ کرام کے مجلس میں شریک کیے جاتے تھے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ ان کے پاس علم تھا، علم کی اہمیت۔ ایسے ہی بے شمار واقعات ہیں، میں مکمل کرتا ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ پھنستا تھا، کوئی بھی بات ہوتی، سیدھا صحابہ کرام کو جمع کرتے کہ اس مسئلے میں کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت آپ کو معلوم ہے؟ اگر ہے تو پیش کریں۔ ایک نہیں، کئی واقعات۔ ایک مسئلہ آ گیا تھا کہ دادی کا پوتے کی وراثت میں کچھ حصہ ہے کہ نہیں، دادی کا۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، نیا مسئلہ تھا کہ اگر پوتے کا انتقال ہوا ہے، دادی زندہ ہے، کچھ حصہ ہے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں یہ سب چیز تصور سے باہر ہے، دادی تک کوئی پہنچتا ہی نہیں، اماں تک نہیں پہنچتے ہیں، وہ دادی کا مسئلہ تھا۔ تب اس کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو جمع کیے، کوئی قرآن کی آیت معلوم ہے کیا؟ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث معلوم ہے کیا؟ ایک صحابی رسول نے کہا کہ ہاں، ایسا ہی معاملہ اللہ کے نبی کے دور میں پیش آیا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو چھٹا حصہ دیا تھا، چھٹا حصہ۔ اچھا ٹھیک، اور اسی کے مطابق فیصلہ کر۔ یہ نہیں کہ مطلب میں خلیفۃ المسلم ہوں، جو چاہوں، علم کی روشنی میں۔ کہتے ہیں بہت انصاف پرور تھے، بہت عدل کرنے والے تھے، اس کی بنیاد علم میں تھی، اور یہی علم ان کو ایک دم جو ہے اللہ کے تقوی اختیار کرنے میں مجبور کر دیا، کہ جس کی وجہ سے وہ چین سے نہیں بیٹھا کرتے تھے کہ میری خلافت میں کوئی ایک عام انسان پریشان ہو جائے۔ اس سے پہلے کئی واقعات گزر چکے ہیں کہ رات میں گشت کیا کرتے تھے، کوئی پریشان حال نہ ہو۔ یہ علم ہے، ورنہ خلیفہ بہت بنے ہیں، ورنہ حکومتیں چلانے والے حکمراں بہت بنے، اور کتنے ہیں جن کے اندر یہ درد بھی رہا ہے، لیکن دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اصل مسئلے تک نہیں پہنچ سکے۔ تو بہرحال بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ جانیں کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں علم کی اہمیت تھی، اسی بنیاد پر اس حاصل کرنے کا بھی شوق تھا کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، چاہے اپنے سے بڑے استاد ملیں یا چھوٹے استاد ملیں۔ بڑوں سے علم ملنا وہاں سے نہیں، چھوٹوں سے ملنا وہاں سے نہیں، یہاں تک کہ اپنی بچی سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور دوسرا یہ کہ علم کی اہمیت معلوم ہونے کی وجہ سے اہل علم کی وہ قدر کیا کرتے۔ اللہ نے کہنے سننے میں توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت میں زندگی گزارنے والا بنا، ہمارے اندر بھی علم کا شوق پیدا فرما دے، علم کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا دے، اور اس راہ کا راہی بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔